اب آپ تو یہ کہتے ہیں جی اب بچے جوان ہو رہے ہیں جی 12-13 سال کا ہوگا، میں نے اس کو بڑا کہا ہے، وہ بات مانتا نہیں جی. میں نے کہا تو حافظ بن جا، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں بننا. تو پھر سوال آپ پر ہے، بچے پہ نہیں ہے. کہ ان 12 سالوں کے اندر جو بچہ ابھی بھی آپ کی پرورش کے اندر ہے، آپ سے لے کے پال رہا ہے، آپ اس کو ہر چیز دے رہے ہیں، وہ ابھی سے آپ کی بات نہیں مان رہا، وہ بھی دین کے معاملے میں، بڑا ہو کے یہ تیری عزت کیا کرے گا؟ یہ تربیت کی ہے پھر ہم نے اپنے بچوں کو کہ 12 سال کا بچہ ہے، میرے کفالت کے اندر پال رہا ہے اور میری بات نہیں مان رہا، اور بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں جی وہ کیا کریں جی بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب وہ اپنی مرضی والا ہے جی، میری بات تو مانتا نہیں. پھر افسوس ہے تیری ایسی تربیت پہ، افسوس ہے کہ تو نے اپنے بچے کی زندگی برباد کر دی کہ 12 سال کی زندگی کو وہ ابھی پہنچا ہے، ابھی سے وہ تیری بات نہیں مان رہا، اور تو اس کو برا بھی نہیں کہہ رہا، اسے بھی پتا ہے کہ میرا باپ مجھے اچھی چیز کہہ رہا ہے لیکن پھر بھی تیری بات نہیں مان رہا. تو سوچ تو کیا تربیت کی اس بچے کی، کیا دیا اس بچے کو، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ صرف یہی مستقبل نوکری لگ جائے گی، پیسے لگ جائیں گے، اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس کوئی سوچ ہماری اس سے آگے بڑھتی ہے؟ چند ٹکوں سے آگے ہماری سوچ جاتی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے بچے کو سکھایا کہ بچہ تو نے مرنا بھی ہے، آگے قبر ہے، اندھیرا ہے، وہاں پہ روشنی کوئی نہیں ہے. یہ جو سائنس پڑھ رہا ہے، یہاں پہ جو روشنی ہوتی ہے اس کے پیچھے لائٹ ہوتی ہے، بجلی ہوتی ہے. حقیقی سائنس یہ ہے کہ تو اندھیرے کے اندر ہو، وہاں پہ سسٹم کوئی نہ ہو، پھر بھی وہاں پہ روشنی ہو جائے، وہ سائنس پڑھ دو. یہ جو ہم کو نظر آ رہی ہے روشنی، اس کو ہم سائنس بول دیں، جو بھی بول دیں، اس کے پیچھے بھی پورا سسٹم ہے، لیکن وہ سسٹم بند تو یہ روشنی ختم. وہ اصل سائنس یہ ہے کہ انسان مر جائے، قبر کے اندر چلا جائے، وہاں پہ سسٹم کوئی نہیں، لائٹ کوئی نہیں، پنکھا کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، پھر وہاں پہ روشنی ہو جائے، تو یہ اصل میں سائنس ہے. یہ اصل تو نے پڑھا جو تو نے پڑھنا تھا، اور اس کو ہم نے بلا دیا. ہم نے سمجھا جی یہاں سے کنیکشن لگائیں گے، یہاں سے روشنی آ جائے گی، پنکھا چل پڑے گا. قبر کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ حقیقی سائنس جو قرآن کی شکل میں ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہاں پہ روشنی ہوگی، وہاں پہ سکون ہوگا ماحول کے مطابق. تو ہمارے ہاں خواہشات کے پیچھے چلنا، جب یہ 6 چیزوں کے اندر تربیت نہیں ہوگی پھر خواہشات بڑھیں گی، اور جو خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ پکا برباد دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے، یہ اللہ کے نبی کو قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلیں گے، خواہشات کی پیروی کریں گے. فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ وادی غی کے اندر جائیں گے. وادی غی کیا ہے؟ جہنم کی ایک جگہ ہے. جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، حدیث کو چھوڑ کے، جی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، جی کیا کریں، جی برادری ہے، جی برادری کے پیچھے چلنا بھی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے. اولاد کی وجہ سے مجبور ہو کے اللہ کی بات کو ٹھکرانا بھی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے. اللہ کی بات کے علاوہ جو بھی کوئی عمل کرے گا وہ خواہشات کے پیچھے ہے. اور ہم یہ عجیب ہمارا معاملہ ہے، مرضی اپنی کرتے ہیں اور تمنا اللہ سے رکھتے ہیں. یہ اللہ جی بڑا غفور رحیم. العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. اللہ کا نبی فرماتے ہیں کیسا عجیب اور کمزور ذہن کا آدمی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ پہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم، کرتا اپنی مرضی ہے. اللہ غفور رحیم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، ورنہ اللہ جہنم کے تذکرے کیوں کرتا قرآن میں؟ ہمیں جو غلط فہمی ایک عجیب ہو گئی ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات مانتے ہیں، ورنہ اللہ نے یہ قرآن کے اندر کہا نہیں ابھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو اور اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اگر خالی غفور رحیم جو ہم نے سمجھا ہے، جہنم کی تو بات ہی نہ ہوتی. کون سی جہنم؟ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ غفور رحیم رب ہم کو کہہ رہا ہے
جو ہم نے کچھ اور ہی مطلب نکالا ہوا اپنی مرضی کا۔ ایک حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دو خبریں دی ہیں۔ پہلی خبر کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ لکڑوں کی آگ نہیں ہوگی کہ اس کے اندر لکڑیاں جلائی جائیں گی، انسانوں کو جلایا جائے گا، لکڑی کے طور پہ انسانوں کو رکھا جائے گا، پتھر ہوں گے وہاں پہ، اور پتھر جب گرم ہوتا ہے تو آگ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک یہ خبر، اور دوسری خبر والملائکۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس کے اوپر جو نگران فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، غلاظ وہ بڑے بے رحم ہیں، سخت دل والے، غلاظ سخت دل والے، شداد بڑی طاقت والے، لا یعصون اللہ تیسری خوبی وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور چوتھی جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ کرتے ہیں۔ یہ دو خبریں ہیں، اور دونوں کتنی سخت خبریں ہیں، کن کے لیے؟ ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ اور ہم یہاں پہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں جی، ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، اللہ دے خیر صلی اللہ ستّے خیرانے ہوں۔ دین صرف مسجد کا نام نہیں، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ۔ مسجد نماز کے لیے ہے، سجدہ کرنے کے لیے، وہ بھی اجتماعی طور پہ، اور افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں اور سارے کچے نمازی ہیں۔ آپ کی زبان میں بولوں، سارے پکے نمازی ہیں اور سارے کچے نمازی ہیں۔ کیوں؟ مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، جماعت کی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک، اور جماعت کے بغیر صحیح ادھر کے پڑھنا یہ آپ کئی بار سن چکے ہیں، پھر بھی ہم کو اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ دل کیوں سخت ہے اتنے ہمارے کہ حدیثیں سن کے، قرآن سن کے، واقعہ سن کے، پھر بھی ہماری وہ ہٹ درمی ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت بچپن سے نہیں ہوئی، وہ اہمیت دل میں آئی نہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ کسی بھی طرح سے ادا کر لو اور کام ہو گیا، کسی بھی طرح سے نہیں، اسی طرح سے جیسے اللہ نے بتایا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ویسے، کسی بھی طرح سے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے وہ ماحول دین کا ختم ہو گیا۔ شادی آتی ہے تو وہی ناچ گانے، فوتگی ہو جائے تو وہی وہ جو واویلا ہوتا ہے، وہ مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اس کی پھر تعریفیں کی جاتی ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے آج کے اس دور میں بڑے بڑے علماء بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، میں نام لوں گا تو شاید لوگوں کو غصہ ہے، لیکن حالات ایسے ہی ہیں۔ اب کوئی بڑا عالم فوت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، پھر باری باری سبھی آتے ہیں، پہلے ایک آتا ہے وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے یہ جی بڑا بزرگ تھا، یہ بڑا نیک تھا، اس نے ساری زندگی ایسے گزاری، یہ کون سی سنت ہے؟ ان بڑے علماء سے پھر سوال کرو تو ان کو غصہ آتا ہے، پھر ان کو غصہ لگتا ہے، پھر یہ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو ہم سے؟ تو یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کے نبی نے کس صحابی کے جنازے پہ ایسے کہا؟ عجیب طرح کا ٹرینڈ چلا دیا لوگوں نے، عجیب ماحول بنا لیا ہم نے، ہر معاملے کے اندر علماء بھی شامل ہو چکے ہیں۔ شادیوں کے اندر علماء کے حالات دیکھ لو، ان سے سوال کرو بھی یہ سنت ہے، یہ کون سی سنت ہے؟ آپ تو سنت کرتے ہیں، پھر غصہ آتا ہے ان کو، جواب نہیں آتا، غصہ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد باتیں کافی ساری ہیں، لیکن چلو وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بیان کیا مجھے بھی اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھروں کو خالص دینی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 2 نمبری والا ماحول ہے نا ہمارے ہاں بھی، ماشاءاللہ بزرگ ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے، بابا جی نماز پڑھ لیتے ہیں جی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے جی، اچھا فارغ کر، ابھی نا بیجا بجائی کا وقت ہے، 15-20 دن ہے مولوی صاحب فارغ ہوتے ہیں، پھر نمازیں ہی پڑھنی ایسی۔ اللہ سے ڈریں اور اپنی اصلاح کریں۔